نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو نعمتاں نے جنہاں دے اندر بہت سارے لوگ گھاٹے دے اندر، اللہ دیاں دتیاں دو نعمتاں نے جنہاں دے اندر بہت سارے لوگ گھاٹے دے اندر نے، یعنی ایک تندرستی اور دوسری فراغت، ایک تندرستی اور دوسری فراغت۔ تندرستی اور عبادت واسطے موقع مل جانا اللہ تبارک و تعالی دی بہت بڑی نعمت ہے۔ تندرستی بھی ہوئے، فراغت بھی ہوئے تے انسان رب نو یاد نہ کردا ہوئے تے حضور فرماندے نے یہ انسان واسطے بہت ہی بڑا خسارہ ہے، بہت ہی بڑا اس شخص نو گھاٹا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، یعنی تندرستی اور عبادت واسطے موقع مل جانا اللہ دیا نعمتاں دے وچوں بہت بڑی نعمت ہے، اور نہ ملنا یہ اپنے نفس دی خباثت ہے۔ انسان دی صحت بھی ٹھیک ہوئے، تندرستی بھی ہوئے، چل پھر بھی سکدا ہوئے، اس دے باوجود اللہ تبارک و تعالی دی یاد دی اندر مشغول نہ ہوئے، پانچ گانا نماز ادا نہ کرے، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں ایسے لوگوں واسطے گھاٹا یہ نقصان یہ خسارہ یہ۔ آقا علیہ السلام نے غلاموں اور حسرت رہے گی، یاد رکھو جدو انسان دنیا فانی نو چھڑ کے جاندا ہے نا، انسان کو حسرت رہندی ہے، پچھتاوا رہندا ہے۔ اگر حضور نے غلامہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگرچہ وہ شخص نیک ہوئے یا گناہگار ہوئے، حضور نے ارشاد فرمایا ہاں اگرچہ گناہگار دنیا چھڑ کے جائے انہوں بھی حسرت ہوندی ہے، پچھتاوا ہوندا ہے، اگرچہ نیک کار چھڑ کے جائے انہوں بھی حسرت ہوندی ہے، پچھتاوا ہوندی ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ ہو کس طرح؟ حضور نے ارشاد فرمایا گناہگار اس واسطے کہندا کہ کاش میں دنیا دے اندر توبہ کر لیندا تے اج جہنم دی اگ تو بچ جاتا، اے انہوں پچھتاوا ہوندے، انہوں حسرت ہوندی ہے۔ اور نیک کار جدو جنت دے اندر جاندا ہے جا کے اتھے جو اللہ نے مقام و مرتبہ دیتا ہوندے انہوں جا کے تکدا ہے، آندے یار فلاں گھڑی میں غفلت دی اندر گزاری سی، کاش او گھڑیاں بھی میں اللہ تبارک و تعالی دی یاد دے اندر گزار لیندا تے کیڑا چنگا ہونا سی، اللہ نے مینوں اس تو بھی زیادہ مقام و مرتبہ دینا سی۔ اتنے جا کے پھر حسرت ہونی ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں اس تندرستی نو اس صحت نو غنیمت سمجھو، کاش کہ ایسا وقت آوے انسان منجی دے اتو ہلن جوگا بھی نہ ہو، ادھر ادھر پاسا پرتن واسطے بھی دوجیاں دا سہارا لینا پوے۔ حضور دے غلام اللہ تبارک و تعالی سب نو محفوظ رکھے، کاش کہ ایسا وقت آوے پھر انسان پچھتاوے یار میرا جی کرتا میں اٹھ کے نماز پڑھا، میں رکوع اور سجدے والی نماز پڑھا، اس وقت صرف اور صرف پچھتاوا ہوئے گا۔ جو خالق کی کائنات مالک کی السماوات نے تہاڈے اوتے کرم کیتا ہے اس نو غنیمت سمجھو، اور فراغت انسان دنیا داری واسطے بہت سارا وقت صرف کر لینا ہے۔ دنیا میں کوئی معاملات ہوئے اسی کئی ضلع کا سفر کر لینے ہیں، لیکن اپنے محلے کی مسجد تک جان واسطے ساڑھے کو ٹائم نہیں، یار ادھر گئے تھے ٹائم بابا سارا لگ جانے فا لہٰذا کوئی نہیں خیر ہے بعد پڑھ لوں گے، یا کہ کوئی کار پڑھ لینے نہیں بعد پڑھ لوں گے، جب وقت ملے گا پھر پڑھ لوں گے۔ آقا علیہ السلام کے غلام کو یاد رکھو وقت کسی کا محتاج نہیں ہے اور نہ کسی کا انتظار کرتا ہے۔ اے برکتاں اور رحمتاں والا مہینہ گزریا ہے، جنہوں نے روزے رکھے نے تے انہیں اپنی سپیڈ جاری رکھی ہے، جنہوں نے نہیں رکھے تے انہیں انتظار نہیں کیتا کہ فلاں فلاں رکھے گا تے پھر ہی 29 یا 30 دن پورے ہون گے، اس سے ماہ سوا پورے نہیں ہون لگے، لیکن انہیں اپنا وقت پورا کیتا ہے اور اس برکتاں والا مہینہ ساڈے کو جدا ہو گیا ہے۔ اسی طرح اے مہینہ پھر اگلا مہینہ، اسی طرح زندگی کا ایک ایک دن ایک ایک مہینہ ایک ایک سال جا رہا ہے، انتظار نہیں کر رہا ہے کہ فلاں آئے گا مسجد نماز پڑھے گا، فلاں آئے گا توبہ کرے گا تے پھر اگلے معاملات جاری ہونے نے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں آج اسی آخرت کے مقابلے دنیا نو بہت ہی ترجیح دے بیٹھے ہیں، سانو فکر آخرت نہیں ہے، فکر دنیا بہت ہے۔
ڈیلی اسی آنے ہیں کہ اسی اپنے بچے واسطے فلاں کرنے فلاں لینا ہے فلاں دنیا واسطے لینا ہے، لیکن قبر واسطے کچھ بھی نہیں سوچیا کہ کم از کم نماز دی روشنی تے قبر دے اندر لے کے جائیے۔ حضرت مستور بن شداد رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ دی قسم، واللہ اللہ دی قسم، دنیا آخرت دے مقابلے انج جس طرح سمندر دے اندر انگلی ڈبو نا تے واپس کڈ لو، جو انگلی دے نال آ گیا ہے اے دنیا ہے تے جڑا پیچھے رہ گیا او آخرت۔ حضور نے اللہ دی قسم چک کے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت دی مثال انجی ہے کہ جس طرح سمندر وگدا پیا ہے اس دے اندر تسی اپنی انگلی ڈبوئی ہے، جو تہاڈی انگلی دے نال لگ کے آ گیا ہے اے سمجھ لو دنیا ہے، اور جو مگر رہ گیا ہے پیچھے رہ گیا ہے وہ ساری دی ساری آخرت ہے۔ اور دسو کہ سانو دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے؟ دنیا دا انسان جو کماندا ہے کھاندا ہے ایتھے ہی رہ جاندا ہے، ننگا آندا ہے تے دو کفنیاں لے کے جاندا ہے، اے اس دا سرمایہ ہے، اے اس نے کمایا ہے۔ ہاں نماز پڑھی ہے انہیں بھی نال جانا ہے، روزہ رکھے ہے انہیں بھی نال جانا ہے، قرآن پاک دی تلاوت کیتی ہے انہیں بھی نال جانا ہے، جیڑے بھی نیک اعمال کیتے نے اللہ اور اس دی رسول دی یاد دے اندر جو وقت اور لمحہ گزاریا ہے انہیں نال جانا ہے، لیکن دنیا دے وچوں صرف صرف چٹا کپڑا ہی نال جانا، وہ جڑا تہاڈا صرف جسم سمیٹیا جائے اس تے ماں سوا ککھ نہیں جانا۔ حضور دے غلامو آندے نے یار میں وہ کم کراں جڑی چیز مینوں لبے، میں اتنے مزدوری کراں جتھوں مینوں کچھ لبے۔ حضور دے غلامو قبر دے اندر جو نال لے کے جانا ہے نا اس دے بارے کچھ غور و فکر کرنا چاہیے۔ جو دنیا دے اندر چھڈ کے جانا ہے نا سب زیادہ ضروری ہے اج فی نفسی پیٹ پالنے واسطے، لیکن حضور دے غلامو دنیا دے نال نال کم از کم دین نو تے یاد رکھو نا، 5 وقت مسجد دے اندر آ کے با جماعت تے نماز تے قائم کرو نا، اللہ اور اس کے رسول نے جنہ چیزوں تو منع کیتا ہے انہوں تو رک جاؤ نا، جنہ دا حکم دیتا ہے اس کے اوتے تے پورا پورا عمل کر دو نا، تاکہ جدو سارے اپنے پرائے اس نکے جے ٹوئے دے اندر سلیپا پا کے تو واوا ساری مٹی پا کے اس انیرے کھو دے اندر بند کر کے آ جان، کم از کم کوئی ٹارچ تے ساڈے کول ہوے نا، کوئی چیز نہیں ہوے نا جس دے اندر اسی اپنی قبر نو روشن کر سکیے۔ اکادیس نات اسلام دے غلاموں اس گنے دے بارے کتنے کلیاں بہ کے سوچنا کہ جدو اپنے پرائے دے سارے نے مل کے اتو سلیپا پا کے آ جانے اتنے ساڈا کی بننا ہے اگر اللہ اس کا رسول ساڈے اتنے ناراض ہوئے۔ اکادیس نات اسلام دے غلاموں اس چیز دے بارے تے اسی غور و فکر کریے نا، دنیا دے بارے اسی بڑا سوچنے ہیں لیکن کچھ آخرت دے بارے سوچنا چاہیے۔ دعائے خالق کی کائنات مالک السماوات تانوں مینوں اسی سارے دنیا